تو پھر یقیناً تعلیم معاشی کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا موجب ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہلائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہلائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گے الحاد بھی ساتھ۔ جناب صدر، اگر ہم اولاد کی تربیت اسلامی اصول پہ نہ کریں، ان کو حلال و حرام کی تمیز نہ سکھائے، ان کو سچائی، راستگوئی، ہمدردی اور ادب کی تعلیم نہ دے، تو پھر یقیناً ہمارے بچے ہماری لیے نعمت کے بجائے فتنہ بن سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ جناب صدر، جہاد میں مسلمان کی عزت و عظمت ہے۔ جب مسلمان کی تلوار کفر، ظلم اور اسلام دشمنوں کے خلاف چلتی ہے تو ان کا مددگار اللہ ہوتا ہے، لیکن اگر مسلمان اپنی طاقت ناحق کے لیے استعمال کرے گا تو یقیناً یہ عمل اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے کی مترادف ہے۔ جناب صدر، ہماری کامیابی، کامرانی اور فلاح کا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہم اپنے رب کی تابعداری کریں، ان کی احکامات پر زندگی گزاریں، تب ان کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہوگی، پھر دین و دنیا کی کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی انشاءاللہ۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، قبول ہو کے نہ ہو سجدہ سلام اپنا، قبول ہو کے نہ ہو سجدہ سلام اپنا، تمہاری بندی ہے اور بندگی ہے کام و اپنا۔ شکریہ۔